السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے پہلے ایک پیغام ذمہ داران حضرات کے نام ارسال کیا تھا۔ درخواست تھی کہ علماء، ائمہ، مؤذنین کو معقول تنخواہیں دی جائیں تاکہ وہ بے فکری کے ساتھ دین کی بقا اور حفاظت اور ہماری نئی نسل کی تعمیر میں تندہی کے ساتھ حصہ لے سکیں، اور تن توڑ محنت اب بھی کر رہے ہیں، شکایت بھی نہیں کر رہے ہیں، شکوہ بھی نہیں ہے کم تنخواہ کا، خوب کام کر رہے ہیں۔ لیکن امت کو یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تنخواہوں کے معیار بہت کم ہوں گے تو آج کل لوگ موازنہ کرتے ہیں، ڈاکٹر بنیں گے اتنی تنخواہ ملے گی، ٹیچر بنیں گے اتنی تنخواہ ملے گی۔ تو گزر اوقات کے لیے معقول تنخواہ ہونا چاہیے، اور خود ذمہ دار حضرات اس کا احساس رکھتے ہیں۔ آج کا یہ دوسرا پیغام جو ہے وہ ان حضرات کے نظر ہے جو مساجد میں متولیان اور مدارس کے ذمہ داران کی بھی ایک شکایت ہے۔ وہ شکایت یہ ہے کہ زیادہ تر مساجد کے آمدنی کم ہوتی ہے، اس وجہ سے تنخواہیں بھی ائمہ کو کم دی جاتی ہیں، مؤذنین کو کم دی جاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ مسجد کے دوسرے اخراجات بھی ہیں، لہذا بیرونی ممالک کی طرح ہر مسجد کے نمازی جب مسجد کی چیزیں، جماعت خانہ، پنکھے، لائٹ، پانی، طہارت خانے، ٹاویل، ٹوپیاں، تمام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو مسجد کو کچھ دینا بھی چاہیے، کچھ عطیات اپنی طرف سے دینے چاہیے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی فضیلت ہے، اور اس سے اچھا مصرف کیا ہوگا کہ ہم اپنے علاقے کی مساجد کی مدد کریں، تعاون کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے مساجد بنائی، کچھ چندے کر کے مسجد کے لیے آمدنی کے واسطے کچھ مکانات، کچھ دکانیں اس طرح سے خرید کے رکھی تھیں، جس کی آمدنی سے اس زمانے میں اس تنخواہ کی بنیاد پر یا کرایوں کی بنیاد پر وہ مساجد کے ائمہ اور مؤذنین کو دے دیا جاتا تھا۔ لیکن وہ پرانی تعمیرات اور پرانے مکانوں میں جو ٹیننٹس ہیں اور جو حضرات کرایوں پر رہ رہے ہیں، وہ ابھی تک اگر 100 روپیہ کرایہ آج سے 20 سال پہلے دیتے تھے، ابھی بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ موجودہ دور میں اگر ان کا مکان ہوتا اور وہ کرائے پر دیتے تو کیا وہ 100 روپے پر دیتے؟ جبکہ اللہ کے گھر کو استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی جائیداد ہے، اس کی پراپرٹی ہے، تو اس کا تو زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ بعض حضرات جو خود ذمہ دار ہیں وہ خود ہی وہ مسجد کے مکانات، دکانوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور جتنا چاہیے موجودہ دور کے اعتبار سے جو کرایہ بنتا ہے وہ نہیں دیتے۔ اب ان کو غور کرنا چاہیے اور حالات پر نظر رکھنی چاہیے۔ آج آپ حضرات کی آمدنی بھی بڑی ہے،
انکم بھی زیادہ ہوئی ہے تو مسجد کو بڑھا کر دیا جائے، کرائے بڑھائے جائیں تاکہ خود بخود مسجد کی آمدنی بڑھ جائے۔ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خود احساس کی بات ہے۔ ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مسجد کا گھر دکان امانت کے طور پر اس کے پاس ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جائے، کس طرح سے کیا جائے، بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور کہے بغیر ذمہ داروں کے جو حضرات کرایہ دار ہیں ان کو خوش دلی کے ساتھ اور طیب خاطر کے ساتھ اللہ کی رضا کے واسطے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے ائمہ اور مؤذنین اور مسجدوں کی تنخواہیں اور خرچے نکالنے کے لیے اپنی حلال رقموں میں سے، جائز آمدنی میں سے نکالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خوب برکت دیں گے انشاءاللہ، دینے سے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے گھر کی طرف اور مدارس کی طرف جانے والا مال دوسرا مال لے کے آئے گا۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ اور عطیات کا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ غور فرمائیں، اس مسئلے پر نظر ثانی فرمائیں۔ یہ درد بھری اپیل ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشید احمد اجمیری، راندیر اشرفیہ۔